1857 کی پہلی جنگ آزادی کے بعد ہندوستانیوں کے ذہن ایک طریقے سے غلامی کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ انگریزوں کی بربریت نے کسی کو بھی آواز اٹھانے کا موقع نہیں دیا، نہ کسی میں ہمت باقی رہی تھی کہ وہ انگریزوں کے خلاف بول اٹھے۔ ایسے میں سر سید احمد خان نے سب سے پہلے اسباب بغاوت ہند لکھی اور اس میں یہ بتایا انگریزوں کو، اور ایک طریقے سے احتجاج بھی کیا کہ آخر یہ بغاوت کے اسباب کیا تھے۔ ان اسباب بغاوت کو آج ہم ہندوستان کی تاریخ میں پہلی جنگ آزادی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پہلا بڑا کارنامہ سر سید احمد خان کا یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو زبان دی، انگریزوں کے سامنے بات کرنے کا حوصلہ دیا، اور اس حوصلے کے لیے ضرورت تھی کہ انسان کے پاس علم بھی ہو، ہندوستان کے بچے پڑھیں لکھیں اور اس وقت کی تعلیم کو حاصل کریں جس کو انگریزی کے ساتھ میں جوڑا جا سکتا تھا، کیونکہ انگریز وہ بات اچھی طریقے سے سمجھ سکتے تھے جو بات انگریزی میں کہی جائے۔ حالانکہ سر سید احمد خان نے اپنی کتاب اسباب بغاوت ہند اردو میں لکھی تھی اور جس کو انگریزوں کو اچھی طریقے سے سمجھا دیا گیا تھا۔ اسی لیے ایک وہ تحریک چھڑی سید احمد خان نے جس کے ذریعے سے علم کی شمع روشن ہوئی، اور علم کی شمع اس شمع کا نام ہے جس شمع سے ایک کے بعد دوسرے چراغ جلتے چلے جاتے ہیں، اور مسلم یونیورسٹی کی بنیاد نے ہندوستانیوں کے ذہنوں کو اس طریقے سے جھنجھوڑا کہ علم کی شمع روشن ہوئی اور جگہ جگہ علم کے چرچے ہونے لگے۔ آج ہندوستان میں جو بھی علم ہے، میں اس کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سب کا سب، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے جو سر سید احمد کا کارنامہ ہے، اگر کسی علی گڑھ سے 100 کلومیٹر دور، 1000 میل دور، 4000 میل دور بھی کوئی مسلمان اگر پڑھ رہا ہے آج، یا میں کہوں ہندوستانی پڑھ رہا ہے آج، تو وہ سر سید احمد خان کی تحریک کا ایک حصہ ہے۔ سر سید خان نے اس وقت کہا تھا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ روشنی پھیل رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہندوستان میں جو پڑھائی کا ریشو، جو تعلیم کا ریشو ہونا چاہیے تھا، اس منزل تک ہم نہیں پہنچ پائے ہیں۔ سر سید احمد خان نے فقط دینی بات نہیں کی بلکہ دنیاوی تعلیم کو بھی دین کی تعلیم کے ساتھ جوڑ دیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں جتنا ضروری سائنس اور ٹیکنالوجی کا پڑھنا تھا، اتنا ہی ضروری سوشل سائنس کا پڑھنا تھا۔ ان دونوں کے ملاپ کے ذریعے سے سر سید احمد خان نے لوگوں کے ذہنوں کو کھولا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس فلم کے ذریعے سے ہندوستان کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو نئی زندگی ملے گی اور ایک نئی تحریک شروع ہوگی، اور ہر آدمی کوشش کرے گا کہ وہ سر سید احمد خان بننے کے لیے سامنے آئے۔ نیلوفر شمع نے جو تحریک چھیڑی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سر سید کے ساتھ ساتھ ان کا نام بھی ہر جگہ جڑا ہوگا۔ جب بھی پہلا فلش آئے گا اس پر ان کا نام ہوگا، اور معلوم ہوگا کہ ان کے دل میں تحریک پیدا ہوئی تھی، اور یہ سر سید کو پہچانوانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس فلم کے لیے سر سید احمد خان کو چنا اور ان کی پیغام کو، تحریک کو، ان کی باتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔